السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العاظم جلال محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في الفرقان العظيم والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد للہ رب العالمین. لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آج کی اس عظیم الشان محفل میں، اس مقدس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس مقدس محفل کا انعقاد جس نے کیا ہے، مبارکباد کے لائق ہیں علماء اہل سنت جناب سیٹھ مشتاق صاحب، جنہوں نے اس مقدس محفل کا انعقاد کیا، علماء اہل سنت کو دعوتیں پیش کی. آئیے ہم سب سے پہلے حسب معمول اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں صاحب الاولاد بشیر و نذیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نوران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے خیز. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کی 2 آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 القابات و خطابات سے یاد فرماتا ہے۔ یعنی 5 القابات و خطابات سے اللہ رب العزت نے یاد فرمایا، یعنی شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ سراجا منیرا۔ اگر ان 5 القابات و خطابات کو بیان کیے جائیں تو ہر ایک لقب جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہے، مستقل ایک موضوع ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سراج منیرہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ آئیے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ قرآن عظیم نے سراج کے کیا معنی بیان فرمائے۔ یعنی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والا ہے پر جس نے آسمان میں برج بنائے، ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور چاند کو ان میں نور اور سورج کو چراغ ٹھہرایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو منور۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔ ان آیات بینات پر غور کیجیے کہ قرآن عظیم نے سراج کے معنی سورج بیان فرمائے، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت سورج کی روشنی سے کروڑوں درجہ افضل و اعلیٰ ہے، چونکہ آپ کے آفتاب نبوت کی روشنی سے کفر و شرک کی ظلمتیں دور ہو گئی، فتح خداوندی عطا کی۔ آپ کا وجود مسعود ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزاروں آفتاب عالم تاب بنا دیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ کا لقب عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر اقتحا والشمس مشرقۃ بنور بہاک۔ آپ وہ نور ہیں کہ چاند بھی آپ ہی کے نور سے منور ہے، سورج کی چمک بھی آپ ہی کے نور سے ہے۔ فإنه الشمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم۔ یعنی امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل کے آفتاب ہیں اور سب انبیاء ستارے ہیں۔ جو جہالت کی تاریکی میں آفتاب کا نور لوگوں کو دکھاتے رہے، تو ثابت ہوا کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام ستارے ہیں، آفتاب نبوت سراج۔ یعنی آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے تو سب کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ اسی
طرح جب آسمانی نبوت پر سورج طلوع نہیں ہوا تھا تو سیدنا آدم علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، زکریا علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، موسیٰ علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، نوح علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، داؤد علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، سلیمان علیہ السلام ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، کلیم اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، ذبیح اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، روح اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، صفی اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے۔ جب آفتاب نبوت سراج منیرہ کی جلوہ گری ہوئی تو سب کی شریعت منسوخ ہو، یعنی آفتاب نبوت ہر سو پھیل گیا۔ تو علم فلکیات کے ماہرین جانتے ہیں ستاروں میں جو روشنی ہوتی ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو جب آفتاب نبوت پردے میں تھا تو ستارے چمک رہے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آفتاب نبوت چمک رہا تھا۔ جب پردے میں تھا تو کلیم اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، ذبیح اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، روح اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے، خلیل اللہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمکے۔ اب پردے میں ہے تو پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجنی ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، صابر کلیری ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، نظام الدین اولیاء ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، بابا بہاؤالدین شاہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، صابر کلیری ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، حاجی علی شاہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، حاجی ملک شاہ ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، سید دولت علی ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی ہدایت کا ستارہ بن کر چمک رہے ہیں، حافظ ملت ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، مجاہد ملت ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، سرکار کلا ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، محدث اعظم ہدایت کا ستارہ بن کے چمک رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آفتاب نبوت چمک رہا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اعلیٰ حضرت کسی بریلوی کا نام نہیں بلکہ رسول کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ سنت حق ہے تو یہ حق وہ ہے، اسلام نظریہ ہے تو یہ نظیر۔ ایک شاعر اور عرض کرتا ہے، ان کی صورت کو دل میں اتارا کرو، ان کی صورت کو دل میں اتارا کرو، ان کی صورت میں قرآن کی تفسیر ہے، چاند تاروں میں سورج میں جلوہ نما، کملی والے محمد کی تنویر ہے۔ تو پتہ یہ چلا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنی روشنی دینے میں بخل نہیں کرتا، چاہے اونچی جگہ پر ہو، چاہے نیچی جگہ پر ہو، چاہے پست بلند ہو، چاہے سبزہ ہو، جو مگر جو خود اپنا دروازہ بند کر لے اس میں سورج کا کیا قصور؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے ونڈو کو بند کر لیں اور یہ کہیں کہ سورج کی روشنی ہمارے گھر میں نہیں آ رہی، اس میں سورج کا کیا قصور؟ یعنی سورج چوتھے آسمان پر رہ کر ہر گھر میں اپنی روشنی کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے، تو پھر آفتاب نبوت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں رہ کر ہر مومن کے سینے میں جلوہ گری بھی فرما سکتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو پتہ یہ چلا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس چمکا دینے والا سورج ہے۔ یعنی جب سے آسمانی سورج کو پیدا کیا گیا اسے آج تک موت نہیں آئی۔ وہ ایک ملک میں غروب ہوتا ہے،
ایک ملک میں طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ مردہ ہو گیا، وہ مر گیا۔ پھر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ کا لال اس دنیا سے ظاہر فرما لینے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ آؤ دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی پر غور کرو۔ چونکہ اس کے پڑھے اور تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں توحید کا بیان ہے، دوسرے جز میں رسالت کا تذکرہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آکلینڈ والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، فیجی والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ہیملٹن والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ویلنگٹن والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ہندوستان والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، عرب والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، قطر والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، بامبے والے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو موجود ہو۔ مثال کے طور پر تو کہنے والا کہے گا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ زمانے ماضی میں تھے، اب ان کا عہدہ ختم ہو گیا، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مفتی صاحب قبلہ اس مسجد کے امام ہیں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ جو ہے اس مسجد کے امام تھے۔ تو ہم کلمہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، رحمت للعالمین زندہ جاویدار حاضر و ناظر ہے، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ تو اب جو کلمہ پڑھے گا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ جاویدار حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا۔ جو منکرین ہیں انہیں کوئی اور کلمہ بنانا ہوگا۔ یعنی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکرین اپنے جلسوں میں بڑے زور شور سے نعرہ لگاتے ہیں، تاج رسالت زندہ باد، تخت رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ میں یہ کہتا ہوں کچھ ہوش کرو، تاج رسالت کو تم زندہ باد مانتے ہو، تخت رسالت کو تم زندہ باد مانتے ہو، نبوت کو زندہ باد مانتے ہو، پھر نبی کی حیات کو کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ عجیب منطق ہے کہ نبوت کو زندہ مانو، نبی کی حیات کا انکار کرو۔ یعنی قاعدہ کلیہ ہے، صفت کا ظہور بغیر موصوف کے نہیں ہو سکتا، نیکی کا وجود بغیر نیک شخص کے نہیں ہو سکتا، برائی کا وجود بغیر بد شخص کے نہیں ہو سکتا، کتابت بغیر کاتب کے نہیں ہو سکتی، علم بغیر عالم کے حاصل نہیں ہو سکتا، درس بغیر مدرس کے نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے نبوت بغیر رسول کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چاندنی رات ہو اور چاند نہ ہو، دھوپ ہو اور سورج نہ ہو، مہک ہو اور پھول نہ ہو۔ تو ماننا پڑے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کی مخلوق کو اپنا فیض دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جب عالمین کی مخلوق آپ کا فیض لینے کے لیے حاضر ہیں تو رحم کرنے والے رحمت للعالمین بھی حاضر ہیں۔ آئیے دیکھیں، حدیث شریف میں آیا ہے
کہ اگر ایک عام مسلمان مر جائے، یعنی اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہم قبر پر جا کر جب اسے سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دیتا ہے، سلام کرنے والوں کو وہ پہچانتا ہے۔ تو جب عام انسان کے مرنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ شب معراج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ام ہانی کے مکان سے اٹھ کر بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تو آقا فرماتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فنزل جبریل فخرج صدری ثم غسله بماء زمزم، یعنی جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ یعنی آج اگر کسی انسان کے جسم سے دل نکال لیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی شمع روشن رکھنے کے لیے حرکت قلب کا محتاج ہے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات دل کی حرکت کی محتاج نہیں۔ اگر آپ کے جسم اقدس سے دل نکال دیا جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، تو ماننا پڑے گا اگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن سے روح نکل جائے پھر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف جب کلیم اللہ کے قبر سے گزرے، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی عظمت بخشی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر میں گئے 1000 ایئرس ہو چکے تھے، یعنی 1000 برس ہو چکے تھے۔ تو قبر والے نے ہیلپ کیا، یعنی 50 سے 5 کرانے میں قبر والے نے ہیلپ کیا۔ تو پتہ یہ چلا جو قبر والے کی مدد کا قائل ہے کہ قبر والے مدد کرتے ہیں وہ 5 پر ہے، جو کہتا ہے کہ قبر والے مدد نہیں کرتے وہ 50 پر ہے۔ چونکہ قبر والے نے ہیلپ کیا، 50 سے 5 کروائے۔ ان نجد کی بدماش اولادوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت سعید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں، یزید بن معاویہ نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو 3 دن تک مسجد نبوی میں آزاد ہوئی ہے جماعت۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے قریب چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِحَمْحَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، یعنی انہیں نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو تربت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی۔ ان کو کتنا پوائنٹ چاہیے؟ کیا میرے نبی کے غیب کے لیے کافی نہیں ہے؟ آؤ دیکھیں،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کو غسل دینے کے بعد وصیت کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ مفتی صاحب قبلہ جو ہے اس مسجد کے خطیب کہ مزار اقدس پہ لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے سفر کا ساتھی ہے، احد کا ساتھی ہے، بدر کا ساتھی ہے، مکے کا ساتھی ہے، مدینے کا ساتھی ہے، دکھ کا ساتھی ہے، سکھ کا ساتھی ہے، سکھ کا ساتھی ہے، اب چاہتا ہے کہ مزار کا بھی ساتھی بن جاؤں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب، یعنی یہ ابو بکر آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو آپ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ صحابہ پاک نے کیا دیکھا؟ وہ حجرہ مبارکہ جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے، آواز آتی ہے، یعنی اس کا بند دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار تو یار کی آواز میں ڈال دو۔ کیا میرے نبی کے غیب کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی دلیل چاہیے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دیتی تو بے حجاب حاضری دیتی، انہی کے قدموں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، تو آپ جب حاضری دیتی تو بے حجاب حاضری دیتی، اور انہی کے قدموں میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور کے قریب جاتی، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیاب حیاء من عمر، خدا کی قسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن کو مکمل چھپا کر کے جاتی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ جب آقا دو جہاں صاحب لولا بشیر و نذیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دیتی تو بے حجاب حاضری دیتی، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے شوہر تھے، اور انہی کے قدموں میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پہ جاتی تو بے حجاب حاضری دیتی، وہ آپ کے والد تھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بدن کو مکمل چھپا کر کے جاتی ہیں، حیا کرتی ہیں، تو پتہ یہ چلا صدیق اکبر بھی زندہ ہے، فاروق اعظم بھی زندہ ہیں، رحمت للعالمین بھی زندہ ہیں۔ آؤ دیکھیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایک شعر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے۔ علماء کی توجہ، حمد یحمد تحمیدا باب تفعیل کا اسم مفعول، یعنی تعریف کیا ہوا، وہ کسی کے تعریف کے محتاج نہیں ہے، یعنی سیدنا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی وہ یہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر۔ تو ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء،
وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ فَيُرْزَقُ. یعنی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا. اللہ کے نبی زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آؤ دیکھیں مولوی محمد زکریا نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب فضائل درود کے باب میں صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں شان اقدس میں نعت شریف لکھی. اس فریاد کو لکھنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف گئے, حج کرنے کے لیے گئے اور دل میں یہ ارادہ کیا اس اشعار کو سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مزار پرانوار پر کھڑا ہو کر عرض کروں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر مکہ کو زیارت کا شرف بخشا کہ جامی کو مدینہ طیبہ کی طرف نہ آنے دینا. امیر مکہ نے فرمان رسول کے مطابق آدمی کو دوڑا دیا, یعنی مولانا جامی کو پکڑ کر کے لائے, یعنی ان پر پابندی عائد کر دی گئی. مگر مولانا جامی پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر مکہ کو خواب میں فرمائی کہ جامی کو میرے روزے پر نہ آنے دینا. اب کی بار مولانا جامی کو امیر مکہ نے پکڑوا کر سختی سے جیل میں بند کر دیا. جب تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر مکہ کو زیارت کا شرف بخشا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیر مکہ, جامی کوئی مجرم نہیں ہے, میں اسے اپنے قبر انور پر آنے سے اس لیے روک رہا ہوں, اس نے میرے شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں جس کو وہ میرے قبر انور پر کھڑا ہو کر عرض کرنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے. اگر میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا, اس نے اس اشعار کو میرے قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھ دیا, تو مجھے قبر سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نکالنا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں رہتا ہے, کوئی کہتا ہے سر عرش رہتا ہے. ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلوہ میں چھپا رکھتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.